السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں بھی خیریت سے ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ آج ہم جو ہے نماز با جماعت پڑھنا کس قدر ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اس حوالے سے حدیث پاک سنیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی تاکید فرمائی ہے نماز با جماعت پڑھنا، اور جو با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا وعید ہے۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، کچھ مختصر شرح بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ با جماعت نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کا منافق ہونا معلوم تھا، یا پھر کوئی مریض رہ جاتا۔ اگر مریض دو آدمیوں کے سہارے چل سکتا تو وہ با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا۔ یعنی اس حدیث پاک میں بتایا گیا، صحابہ کرام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کہ جو با جماعت نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ یعنی مسلمان جو مومن جو لوگ ہوتے تھے وہ با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، صرف اور صرف منافق ہی جو ہے با جماعت نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان اگر با جماعت نماز سے رہ جاتا تو ہم سمجھ جاتے یا پھر وہ مریض ہوگا، یعنی کوئی ایسا مرض لاحق ہوگا کہ وہ با جماعت نماز کے لیے حاضر نہ ہو سکا۔ یعنی دو ہی شخص سے، یا تو وہ منافق پیچھے رہتا تھا یا پھر کوئی مریض پیچھے رہ جاتا تھا۔ اچھا، پھر مریضوں میں سے بھی ایسے مریض جو اگر دو آدمیوں کے سہارے ان کے لیے آنا ممکن ہوتا مسجد میں تو وہ دو آدمیوں کے سہارے بھی با جماعت نماز کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ یعنی آپ اندازہ فرما لیں کہ نماز با جماعت ادا کرنا کس قدر ضروری ہے کہ اگر کوئی، آج تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہلکا سا سر درد ہوا یا پیٹ میں درد ہوا یا ایسی کوئی خاص عذر نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے با جماعت نماز کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ یہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز با جماعت نہیں پڑھتے، صرف ہلکا سا جو ہے کوئی معمولی سا ایسا عذر آ جائے، اور یہ عذر شرعی نہیں کہلاتا۔ اصل عذر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں اگر دو مریض جو ہے دو آدمیوں کے سہارے بھی چل کر آنا اس کے لیے ممکن ہوتا تو وہ ضرور حاضر ہوتا۔ تو آگے سنیں، آگے کیا فرمایا، اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی راہیں سکھائیں۔ یعنی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت کی راہیں سکھائیں کہ ہدایت کے راستے کیا ہیں۔ اور آگے فرمایا، اور جس مسجد میں اذان دی جاتی ہو اس میں نماز پڑھنا ہدایت کی راہوں میں سے ہے۔ یعنی جہاں جہاں مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے اور اگر کوئی شخص مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہدایت کے راستوں میں سے ایک راہ ہے۔ یہ بھی یعنی نماز با جماعت پڑھنا یہ ہدایت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ وہ کل مسلمان کی حیثیت سے اللہ سے ملاقات کرے تو پھر اسے پانچوں نمازوں کی با جماعت پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی کون ایسا مسلمان شخص ہے، کون ایسا مومن ہے جو یہ ناپسند کرتا ہو کہ اللہ سے ملاقات نہ کرے۔ مومن کی معراج ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ مسلمان کے لیے بتایا گیا کہ جسے یہ پسند ہو تو اسے چاہیے کہ پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرے۔ تو جو پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرے گا اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہوگا۔ اب آگے فرمایا کہ بے شک اللہ نے تمہارے نبی علیہ السلام کے لیے ہدایت کی رائے مقرر فرما دی ہے، اور بے شک وہ پانچوں نمازیں ہدایت کی سنن میں سے ہیں۔ یعنی پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنا یہ سنت کے راستوں میں سے ہے۔ اگر تم نے نماز سے پیچھے رہ جانے والے اس شخص کی طرح اپنے گھروں میں نماز پڑھی تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے
اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی پھر تمہارا ہدایت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کرنا، اور جس شخص نے نماز با جماعت ادا نہیں کی بلا شرعی عذر کے تو اس نے گویا کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا، اور جس نے سنت کو چھوڑ دیا اس کے لیے پھر ہدایت میں سے کوئی راستہ نہیں، ہدایت میں سے کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ فرمایا اور جو شخص اچھی طرح وضو کر کے کسی مسجد کا قصد یعنی ارادہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یعنی صرف وضو کیا ہے اور اس شخص نے ارادہ کیا ہے، اب وہ مسجد کی طرف وضو کر کے چلا ہے، یعنی گھر سے آپ نے وضو کیا اور گھر سے ہی آپ نے ارادہ کیا کہ میں ظہر کی یا عصر کی XYZ کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ نے ارادہ کر دیا تو اللہ عز و جل اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے ذریعے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم جانتے تھے کہ نماز سے صرف وہی منافق شخص پیچھے رہتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں معلوم ہوتا تھا، اور ایسے بھی ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو دو آدمیوں کے سہارے لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ یعنی وہی بات کہ با جماعت نماز پڑھنے سے صرف جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں وہ کہتے تھے کہ وہی شخص جو ہے منافق جو ہے وہی با جماعت سے دور رہتا تھا، اور یا پھر وہ شخص جو بیمار رہتا تھا اور بیمار بھی اگر دو آدمیوں کے سہارے آ جاتا تو اس کو بھی دو آدمی لا کر صف میں کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ ہے نماز با جماعت پڑھنے کی اہمیت۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی یہ تو ان لوگوں کا حال ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن با جماعت نہیں پڑھتے، تو ان کے لیے کس قدر وعید ہے، اور جو با جماعت نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ابھی چند دن پہلے ہمارا الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، تو رمضان مبارک میں ایک کثیر تعداد جو ہے نمازیوں سے الحمدللہ رب العالمین مسجدیں جو ہے آباد تھیں اور نمازیں با جماعت پڑھی جا رہی تھیں۔ اور اب حال یہ ہے کہ اب جیسے ہی مطلب ہمارا ایک عجیب حال ہے، ہم ایک عجیب جو ہے لوگ ہیں کہ ایک چاند دیکھتے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرا چاند ہوا تو نمازیں چھوڑ دی، یعنی کہ رمضان کا چاند آیا تو نمازیں شروع کر دی، جیسے عید کا چاند آیا تو پھر وہ نمازیں چھوڑ دی۔ یعنی آج ہماری جو ہے مسجدیں پھر اسی طرح جو ہے خالی رہ گئی۔ اور ابھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پوسٹ یعنی کہ واٹس ایپ پر جو چلی ہے، اور حقیقت ہے ایسا ہی ہے، مان چلے گئے میزبان رہ گئے، یعنی جو ریگولر نمازی تھے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے وہ نمازی جو ریگولر پڑھنے والے وہ رہ گئے، اور جو سالانہ نماز پڑھنے والے تھے وہ چلے گئے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں اور نمازیں با جماعت پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ نماز با جماعت پڑھنے والا آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین جو لوگ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں وہ الحمدللہ مستقل جو ہے وہ نمازی بنے رہتے ہیں، اور جو نمازوں سے جماعت سے دور ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نمازوں سے بھی پھر دور ہو جاتے ہیں، یعنی با جماعت نماز پڑھنے والے مستقل نمازی بن جاتے ہیں، اور جماعت سے رہ جانے والے لوگ پھر وہ نمازیں بھی جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک مشکات المصابیح 1072 حدیث نمبر 1072 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں نماز با جماعت مجھے آپ کو سب کو نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو
آپ تک پہنچ سکیں۔